السلام علیکم ناظرین، پروگرام کوہنور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزے میں فٹ فاٹ خوش رہیے جناب، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، گرمیوں کو انجوائے کیجیے۔ جس طرح کا آج کل موسم ہے اس میں جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پینے سے ذرا گریز کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کووڈ-19 کا جو سیشن آن ہے اس میں ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور فوراً سے ٹھنڈے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً سے ہمیں کوئی ٹھنڈا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی اگر آپ سادہ پانی جو ہے وہ پی لیں اور تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال کر لیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ساتھ ہی اپنے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ ماسک جو ہے وہ اب اتنا ضروری ہو گیا ہے جتنا ہمارا سانس لینا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے محفوظ رہنا ہے، اس وائرس سے بچنا ہے، تو آپ نے ماسک کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ مت سمجھیں کہ کووڈ کہیں چلا گیا ہے، ادھر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کسی اور بڑے ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ بچائے کہ اس وائرس کے پھیلنے میں جو اس وقت سچویشن دیکھی جا رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ بچانے پر آئے تو کیا نہیں، ہم کچھ نہیں اس میں کہہ سکتے، لیکن اپنی حفاظت انسان کو خود بھی کرنی چاہیے۔ آج کا پروگرام جناب بہت ہی خاص ہے، خاص اس وجہ سے ہے کہ آج ہم 2-3 ٹاپک جو ہے وہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور 2-3 ٹاپک ڈسکس کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو ہے ہمارے گیسٹ ہیں ان کی پرسنالٹی، وہ ملٹیپل پرسنالٹی کے مالک ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ، بہت عرصے سے جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تعلق ان کا پاکستان سے بھی ہے، بہت عرصہ پاکستان سے باہر بھی رہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا۔ اس وقت انہوں نے کمالیہ میں ایک بہت بڑی زبردست قسم کی یونیورسٹی بنائی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختوم نظر حسین صاحب، اور اوورسیز پاکستانیوں میں جانے اور مانے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تمام اوورسیز کو اکٹھا کر کے یہاں پر ان کی ہیلپ کے لیے بھی آپ پیش رہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ فائن، تھینک یو۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک۔ سر ماشاءاللہ آپ نے ایجوکیشن میں اتنا بڑا کام کیا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ذرا بیک گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے ایز اے ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ کس طرح سٹارٹ کیا۔ آپ کی سٹوری کے بعد جو ہے ہم آپ کی یونیورسٹی کی سٹوری پر آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایز اے میٹر فیکٹ میں پہلے تو یو کے میں پڑھا ہوں، لنڈن اسکول آف اکنامکس۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن کی ہے یو ایس اے سے، دین لا ڈپلوما لیا ہے فرام دا یو ایس اے یونیورسٹی سے۔ صحیح۔ اینی ہاؤ I was in the USA about 25 years approximately، اور جب میں یو ایس اے میں تھا تو یہ چیزیں جو بنتی ہیں یہ ان میں ایز اے میٹر فیکٹ آپ کی انڈیویجول انٹینشن تو ہے جی، لیکن سارا کا سارا جو سسٹم ہے یا آپ کی آبجیکٹیوٹی ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ جب میں تیاری کر رہا تھا یا اسٹرگل کر رہا تھا ٹو گو ٹو یو کے فار دی ہائر ایجوکیشن، تو پتہ تھا کہ کون کون سے مسائل ہیں، اسپیشلی کمنگ فرام ویری اسمال پلیس لائک کمالیہ۔ صحیح۔ تو اینی ہاؤ اس پہ اسٹرگل کرنے کے بعد ایک مشن تیار کیا۔ مشن تیار کرنے کے بعد میں پاکستان آیا، پاکستان آ کے گراؤنڈ بریکنگ کی، ایک انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ تو شروع میں یہ اتنا انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی بنانے کی پلاننگ نہیں تھی، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو چیزیں بننی ہوتی نا وہ آلریڈی ان کی ڈیسٹنی طے ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اٹ ٹوک می اباؤٹ 18 years to complete this campus۔ کیمپس بہت ہیوج کیمپس ہے، بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے ہمارے، اور پلس اس سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی سے 1 روپیہ کوئی امداد نہیں لی، کسی ادارے سے نہیں لی کوئی، اور زمین جو ہے وہ اس پہ اپنی زمین پہ 17 ایکڑ زمین جو ذاتی ہے، جو فیملی اونرشپ ہے، اس پہ بنائی گئی ہے۔ زبردست۔ تو اور میرا جو پرپس ہے ریسٹ آف دا لائف جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن جو پرووائڈ کی جائے ان بچوں کے لیے جن بچوں کو ایکسیس نہیں ہے ٹو بگ سٹیز، وہ نہیں آ سکتے، ان کی کئی ہینڈی کیپس ہیں۔ فار ایگزامپل لڑکیاں باہر سٹی میں نہیں آ سکتی اسمال پلیس سے، بچے ہیں ان کے فائنینشیل صورتحال بہتر نہیں ہے، باقی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بچے جو ہے اپنے علاقے میں کنفائن ہو جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے
کہ وہ اس فیسلٹی کو اگر یوز کرنا چاہیں تو کریں, ایجوکیشن وہاں سے رہے. جب بڑے ہوں ان کو یہ ریگریٹ نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں. سر آپ نے اتنا بڑا کام کیا, یہ سوچ کیسے ذہن میں آئی کہ میں نے یہاں پر یونیورسٹی بنانی ہے؟ آپ کا خود تعلق بھی کمالیہ سے ہے؟ میں آئی واز بورن ان کمالیہ, ریزڈ ان کمالیہ, میٹرک تک میں کمالیہ میں رہا ہوں. اور اس کے بعد چونکہ میری روٹس جو ہے وہ کمالیہ کی ہیں, اور جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب میں نے بتایا کہ چیزیں جو ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہیں, ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ڈیوٹیز دی ہوتی ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے جو انہوں نے پرفارم کرنی ہے, وہ اس کی کوئی چوائس نہیں ہے. لہٰذا وہ کمالیہ میں وہ یونیورسٹی بننی تھی, کیوں کمالیہ کے لوگوں میں تعلیم کا ابھی تک اتنا شعور نہیں آیا. دے آر ناٹ اویئر آف دا فیکٹ کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کتنی ہے. اور اب یہ یونیورسٹی اللہ کرے بن گئی ہے, ہم لوگ ابھی پیپر ورک کے میں پھنسے ہوئے ہیں. یوں ہی ہمیں پیپر ورک مکمل ہوا, NOC وغیرہ مل گئی, رجسٹریشن ہماری ہوگی, ہم نے کلاسز شروع کر دی. بلڈنگ بالکل کمپلیٹ ہے, بلڈنگ کمپلیٹ ہے, ہمارا IT ڈپارٹمنٹ جو ہے اسٹیٹ آف دی IT ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. ایز اے میئر فیکٹ جو IT ڈپارٹمنٹ کا جو اکوپمنٹ ہے, کمپیوٹرز وغیرہ ہر چیز, وہ 95% میں UK سے لے کے آیا ہوں. میں خود گیا ہوں, خود جا کے وہاں سے سارا سسٹم کو دیکھنے کے بعد obviously with the consultation of the proper people, تو میں کنٹینر سے ادھر لے کے آؤں. کہ جو آپ کے کلاس کے وائٹ بورڈ ہے نا, وہ بھی UK سے آئے ہیں. وہ بھی UK سے. کیوں اتنی اسٹائلش یونیورسٹی آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ قائم کی ہے کمالیہ میں, تو اس کا نام کیا ہے اور کس نام سے جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا نام جو ابھی پروپوز نام ہمارا ہے وہ کمالیہ یونیورسٹی کمالیہ کے نام سے ہے. اچھا. اور جو اس کے نیچے کالج ہے جو ہمارے رجسٹریشن وغیرہ کے لیے پروسیس کیا, وہ کمالیہ کالج کمالیہ ہے. اچھا. ہم نے کمالیہ کو فوکس کمالیہ کو فوکس کیا. کوئی ہم نے انڈیویجول اپنا نام ہی رکھا, کسی اور کا نام ہی رکھا. جہاں پلے بڑے جوان ہوئے وہیں جہاں ہمارا وہ آبلیگیشن, مورل آبلیگیشن ہے نا ود اس سٹی کے ساتھ, تو اس لیے ہم نے کمالیہ کو فوکس کیا. اور میں اس بات کی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ کیمپس ان پنجاب. بیسٹ کیمپس ڈیم شیور, کیونکہ ہم نے میرٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا, کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کمپرومائز کرنا, کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی, اور باقی جو آپ کے پاکستان کی جو کیمسٹری ہے نا اس کو ہم نے ایوالو نہیں ہونے دینا, وہاں ڈیولپ نہیں ہونے دینا. کیوں کہ ہمارا بیسک مقصد جو ہے, یہ باٹم لائن ہے, وہ بچوں کی بیسٹ تعلیم دینا ہے. دیٹس اٹ. بالکل تعلیم کے ساتھ تربیت. فار ایگزامپل ابھی جو IT ڈپارٹمنٹ ہم نے اسٹیبلش کیا, اس کے 3 پروفیسر USA سے وہ آن لائن لیکچر دیں گے ڈفرنٹ ٹائمنگ پہ. وہ ہم نے ارینج کیے ہیں, دے آر آلریڈی آن بورڈ. دوسری بات, جو یہاں پہ انسٹرکٹر ہوں گے یا پروفیسر IT ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے, وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اف دیر از اینی پرابلم. پلس ہمارے جو ڈپلوما 1 سال کا ہوگا وہ IT میں, وہ سرٹیفائڈ فرام دا USA. ہاں زبر, میں ابھی یہی اگلا کویسچن آپ سے کرنے لگی. وہ سرٹیفائڈ USA, وہ اس کا پرپز یہ ہے, ڈپلوما لینے کے بعد آن جاب ٹریننگ ہوگی, جس میں بچے جب کوالیفائی ہو کے نکلیں گے اس انسٹیٹیوشن سے, تو ان کو جابس کا اتنا مسئلہ نہ ہو. یہی بات ہے, وہ ڈگریاں لے کے یا سرٹیفکیٹ ڈپلوما لے کے نا چکر لگا رہے ہیں, بلکہ وہ جائیں, انہیں کہا جائے آپ بیٹھیں کام پہ, آپ اسی وقت کام شروع کر دیں. مطلب ایسی یونیورسٹی آپ نے کمالیہ میں بنا دی ہے, کمالیہ یونیورسٹی کے نام سے, کہ جس کے جو طالب علم ہیں جب اس اپنا ڈپلوما کمپلیٹ کر لیں گے, IT لیول کمپلیٹ کر لیں گے, یا اپنا جو ہے تعلیم کریئر کمپلیٹ کر لیں گے, تو وہیں سے ان کو جاب اپرچونیٹیز مل جائیں گی. انہیں اپنی ڈگری لے کے در جو ہے وہ یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں فلانی یونیورسٹی سے ہوں. اور ہم انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. انہیں فیسیلیٹیٹ کیوں کہ پرپز یہ ہے کہ بیسٹ ایجوکیشن ہے IT ڈپارٹمنٹ کی, اور پلس آپ کو آن جاب ٹریننگ دیں. ٹریننگ دینے کے بعد ان کی جو جابس وغیرہ وہ پاکستان میں ملیں گی. لیکن آپ کو پتہ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جن کے اچھے مارکس ہوں یا گریڈ اچھے ہوں, وہ ان کو باہر جاب مل جاتی ہے ایزیلی. اور اس کے ساتھ ہم ریسرچ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ابھی رپورٹس ملی ہیں کہ جاپان کو, جرمنی کو اور کوریا کو کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چاہیے IT کے. ان کی امبیسیز جو ہے نا, ان کی امبیسیز نے باقاعدہ سروے بھجوایا کہ اتنے لوگ ہم اس اسپیشلٹی چاہیے اور اتنے لوگ اس اسپیشلٹی میں چاہیے. ہم ان کو اس پروگرام کو مد نظر رکھ کے بچوں کو ٹریننگ دیں, وہی کورس آفر کریں گے. زبردست, بالکل ٹھیک. مطلب یہیں بیٹھے بیٹھے وہ باہر کے ملک میں جو ہے وہ جاب بھی حاصل کر سکیں گے. اور آپ لوگوں نے یہ سرچنگ بھی جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دی ہے. سر آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہیں جو اس کار خیر میں جو ہے وہ جنہوں نے حصہ ڈالا؟ آپ کے دوست ہیں, احباب ہیں, کون ہیں, یا آپ نے اکیلے جو ہے وہ یہ سٹارٹ لیا؟ ڈاکٹر صاحب
میرے ساتھ جو ٹیم ہے یو ایس اے والی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ہے. ہمارے 3 پروفیسرز وہاں پہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں وہاں سے یو ایس اے سے. دے آر ہائیلی پلیس پیپل. زبردست. اس کے بعد جو سسٹم چل رہا ہے جو چلانا ہے ان کمالیہ اس میں صرف سولو فلائٹ ہے. اچھا. آئی ایم دی اونلی ون. صحیح. کیونکہ امریکن سینگ ہے اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا اور ہائیسٹ لیول پہ پہنچنا تو اکیلے چلیں. یس. اگر تھوڑا بہت کام خراب کرنا 4-5 مل جائیں, اگر بالکل ہی خراب کرنا 10 مل جائیں. واہ واہ سر, کمال. آپ نے وہ سائن کر دی ہے جو میری زندگی میں اسٹریٹجی رہی ہے, پلاننگ. آپ نے مطلب بہت کمال کی بات کی ہے کہ بندہ وہی کامیاب ہے جو اکیلا چلتا ہے. اکیلا چلے, اکیلا. جس نے کارواں بنا لیا نا, 3 بندے ایڈ کر لیے. اچھا, ہمارے کانسیپٹس یہاں یہ ہیں پاکستان میں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ زیادہ ہوں گے اتنے ہم کامیاب ہوں گے. ذرا اس تھیوری کو تو کلیئر کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس لیے تو سسٹم جو چل نہیں رہا ہے نا, آپ اپنا مائکروسکوپک انالیسس کر رہے ہیں, آپ کے کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی آپ بتائیں وہ کہاں تک پہنچا ہے. صحیح بات ہے. دیر سو مینی اوور امپلائڈ پیپل, تو آپ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. بندہ وہی ہے جو اکیلا چلتا ہے. اکیلا چلے, اکیلے کا ویژن ہو, اکیلے کا آبجیکٹو ہو, اکیلے کا مشن ہو, وہی اکمپلش ہوگا, وہی کامیاب ہوگا. باقی نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. کتنے آپ جو ہے وہ آپ کے اگر دوست احباب بھی آپ ایڈ کرتے ہیں, کوئی اور لوگ بھی ایڈ کرتے ہیں, تو ان کی اپنی اپنی تھیوریز ہوں گی, اپنا اپنا مائنڈ ہوگا, وہ اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے وہ بات کریں گے. آپ کی پسند یا ناپسند کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے. تو بہت اچھی بات ہے. سر, آپ نے جب یہ انیشیٹو لیا ہے, ابھی آپ کے کتنا اور پروسیس لگے گا کہ اس میں ایڈمیشن وغیرہ جو ہے وہ آپ تبھی کر سکیں گے جب ظاہر بات ہے کہ کیونکہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں جب تک آپ کی لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہ ہو جائیں آپ ایڈمیشن کا اناؤنس ہی نہ کریں. مجھے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ, میں کہ نو, unless until have evidence کہ میں اس انسٹیٹیوشن کو لیگلی چلا سکتا ہوں, صحیح بات, اور بچوں کو بینیفٹ دے سکتا ہوں, اس وقت تک میں اناؤنس نہیں کروں گا, ریگارڈلیس بھی کتنا ٹائم لگے. پاکستان میں تھوڑا پروسیس سلو ہے. آپ بات کر رہے تھے 2-4 بندوں کی بھی, میں تھوڑا سا اس پہ فوکس کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بندے بیٹھے ہوتے 10-15, وہ احادیث سن کے چلے جاتے تھے. 2-4 گھنٹے کے بعد اور 2 دن کے بعد ان سے پوچھتے تھے, ان کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہوتی تھی, یعنی وہ تقریباً آؤٹ آف فوکس ہو جاتے تھے. صحیح, آؤٹ آف فوکس. اگر 1-2 ان کے جو کلوز صحابہ کرام تھے, انہوں نے جو چیزیں آپ کو پرووائڈ کی ہیں, ان میں ایمبیگوٹی, ان میں شک نہیں ہے. شک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ریئل ہے, پیور ہے, بالکل ٹھیک ہے, پیور ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں جب کبھی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سر پھر چیزیں تو یہی ہمارے سامنے آئیں گی نا, اور یہیں سے سیکھنا پڑے گا ہمیں. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ نے پاکستان میں ایجوکیشن کا جو لیول دیکھ رہے ہیں, جو اسٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے کتنے بددل ہیں؟ میں بددل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جب بہت پڑھا لکھا بندہ ہو اور وہ یہ سب کچھ ہوتے تعلیم کے ساتھ اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ بددلی والی ہی کیفیت ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جو سسٹم ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی چل رہا ہے نا, لٹرلی یہ بچوں کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ, بچوں کا جو آپ آن جاب انہوں نے جو کام کرتے ہیں, دل جکڑ جاتا ہے. صحیح, لٹرلی ان کے پاس بچے آتے ہیں, فار ایگزامپل جی پی ان کا 3.5 3.6 جس میں سے ہائیسٹ جی پی ہوتا ہے 4 پوائنٹ میں سے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر انہیں کہا کہ آپ ایک پیراگراف لکھ دیں, وہ دے آر انیبل ٹو ڈو اٹ. ایسا ہی ایسے میرے پاس جو کام کرنے والے اسٹاف ہے, ان میں نے دیکھا ہے کہ یار میں نے کہا آپ ایجوکیشن لیں, ٹریننگ لیں, پراپرلی محبت پیار سے آپ ایجوکیشن لیں. جو آپ کا کریئر ہے, آپ کا فیوچر ہے, آپ نے اس میں ارننگ لینی ہے. آپ کے جو ارننگ ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں لیول پہ جائے گی جب تک آپ کام کو, بیسک کام کو سیکھ نہیں لیں گے, بالکل ٹریننگ نہیں لینے گے. صحیح ہے. تو لیکن پیپل ان دس کنٹری اسپیشلی, ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ تعلیم کی طرف نہیں ہے, تعلیم کی طرف بالکل نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایسا کون سا فنامنا کریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ, یا کون سی کیمسٹری ہے, کیا مل گیا ہمیں, کیا ان میں بچوں کے اندر وہ جو نہیں ہوتا جوس, جو مومنٹم نہیں ہوتا, آپ کا شوق ہے, آپ کی محبت ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. دیر آر فیو پیپل, ختم ہو گئی ہے وہ ختم ہوگی, وہ ختم ہوگی, اور ریس لگی, محنت نہیں کرنا چاہتے. اور پیرنٹس کی انٹرفیئرنس, میں پیرنٹس میں بھی فادر ہوں بچوں کا, میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا پلیز ان کی جو تعلیمی پروسیس ہے اس میں انٹرفیئر نہ کریں. ٹیچرز کو یا پروفیسر کو جا کے ان کو پریشرائز نہ کریں تھرو ڈفرینٹ چینلز کہ جی ان کے گریڈ بتا دیں.
ڈونٹ ڈو دیٹ. صحیح صحیح ڈونٹ ڈو ایسا بھی دیٹ, ہوتا ہے. کیونکہ آپ ان کے گریڈ نہیں بڑھا رہے ہیں, ان کی زندگی کے جو اصول ان پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. بالکل, آپ کے بچے کو جو ہے الف سے آگے بے نہیں آئے گا, اور وہاں جو ہے اس نے ڈگری لی ہوئی ہوگی اور اس کے گریڈز بنے ہوئے ہوں گے. بہت آپ نے, میں کہتی ہوں بہت زبردست بات کی ہے. یہاں پر یہی ہو رہا ہے سر, اور جس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ اور دوسرے لوگوں کا ہو رہا ہے. ایسے لوگ جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں لیکن ان کو واقعی چیزوں کا نہیں معلوم یا اویئرنیس نہیں ہے, وہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, دوسروں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. پاکستان میں لیول آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان میں لیول آف ایجوکیشن جو ہے نا, ایجوکیشن ویسے ہائیسٹ ایجوکیشن یو ایس اے میں دیکھے وہ بی اے بی ایس ڈگری ہے. ٹھیک ہے, 16 ایئرز آف ایجوکیشن, بالکل جس کی بیسس پہ سو مینی پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. ایجوکیشن ان کے پاس پی ایچ ڈی ڈگریز نہیں تھی, ایم فل نہیں تھا, بیسک ایجوکیشن. بیسک جی, ایجوکیشن, کیونکہ بیسک ایجوکیشن کے ساتھ جب آپ کے کامن سینس کمبائن کر دیتے ہیں دین یو بیکم اے ویری ویل انفارم پرسن, جو وہ آپ جسے آپ کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. اگر آپ نے وہ ڈگریز وغیرہ میرے پاس ایسے کینڈیڈیٹ آتے ہیں اپلیکینٹ فار دا جاب جنہیں 4 ڈگریاں کی ہوئی, ماسٹر اردو, ماسٹر پرشین. سر یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ ماسٹرز پہ ماسٹرز کری جاتے ہیں, آگے سے آگے پڑھنے تو آگے ایم فل کر لیں, پی ایچ ڈی کر لیں, لیکن 4 یہی وہی ڈگریاں جو ہیں وہ ایم اے میں لی ہوئی ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کیا ہے, بٹ دیر از نو سبسٹینس. یس, ایجوکیشن ڈی ٹریک ہو گئے, ڈی ٹریک ہو فوکس ہی نہیں گیا. رہا. فوکس جب آپ کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کسی فیلڈ میں یا کسی سوسائٹی میں, آپ سمجھ لیں وہ سوسائٹی یا وہ بندہ تباہ ہونے کے قریب آ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کلیئرٹی آپ کو منزل کی طرف لے کے جاتی ہے, کنفیوژن نہیں لے کے جاتا. یہ وی آر دا کنفیوز پیپل. ایسا ہی ہے, وی آر آل کنفیوز پیپل, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جنہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں, اور جو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ انہیں اپنا کوئی راستہ نہیں ملتا. تعلیم بہت ضروری ہے سر, لیکن اس کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے یہ بھی. تربیت تو دیکھیں, تعلیم آپ کے پاس آ جاتی ہے, تربیت تو مسٹ ہے نا. وداؤٹ ٹریننگ آپ چل نہیں سکتے, مطلب 2 قدم نہیں چل سکتے کسی فیلڈ میں. میں تھوڑا سا اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ اگر اجازت دے تو بتاؤں. جی جی سر ضرور. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ڈفرنٹ ڈیوٹیز رسپانسبلٹی کے ساتھ. ٹرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے جب فرعون سے گفتگو کی نا, انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا, بیسک مطالبہ, وہ یہ کیا تھا کہ جو ایسٹ کے لوگ ہیں یا ویسٹ کے لوگ ہیں ان کو ایکول رائٹس دے دیں, ایکول انصاف دے دیں, ٹھیک ہو گیا, ایکول اپرچونٹی دے دیں. ٹھیک ہو گیا. ادروائز اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو انہیں میرے ساتھ بھیج دیں. اوکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوکس کیا ہے معاشرے کی ایکولیٹی پہ اور اس کے جو فائنانس ہے اس پہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر فائنانس کے تھے, تو ان کے آج فالوور جو یہودی بیٹھے ہیں اور دنیا کی فائنانس کو کنٹرول کر رہے ہیں. صحیح, دنیا کے فائنانس کو. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل کیوں ہیں تو پھر ہمیں یہ اسٹڈی کرنا پڑے گا, تاریخ کو پڑھنا پڑے گا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر وقت موجود تھا, بالکل ہر طبقے یا ہر نیشن میں موجود تھا, لیکن وہ مختلف زبانوں میں تھا. عربی میں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا, باقی تو قرآن موجود تھا, ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ موجود رہے گا. دوسری بات جب سیکنڈ پارٹ پہ آ گیا آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو فوکس کیا تھا وہ انسان کے میڈیکل پہ فوکس کیا تھا, میڈیکل پہ. آج جتنی آرگنائزیشن ہے, ہیلتھ کی آرگنائزیشن ہے, جو ہیلتھ ریسرچ ہو رہی ہے, وہ ساری کرسچنز ہیں, وہ نہ مسلمان ہیں نہ وہ یہودی ہیں. لہذا وہ پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, میڈیکل کے پیغمبر تھے. انسان کی جو فلاح و بہبود ہے میڈیکلی, وہ اس کو ٹیک کیئر کیا. اندھے کو آنکھیں دے دیں وغیرہ وغیرہ, جو ڈیزیزز تھی ان کو وغیرہ. اب تھرڈ آیا تھا, تھرڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ قرآن جو ہے مجموعہ علوم ہے, اس کے اندر میڈیکل بھی آتا ہے, اس کے اندر فائنانس بھی آتا ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے, بشارت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اقرا, کہ تعلیم دو, پڑھائے انہیں. واہ, ویری ٹرو. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی تعلیم کی دی. تعلیم جو ہم نے چھوڑ دی. کچھ عرصہ ایسا آیا مسلمان امہ میں جو ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے بڑی کنٹریبیوٹ کیا. لیٹر آن لاسٹ 1000 years فار گاڈ سیک کوئی ریسرچ ہی نہیں آیا.
کوئی آیا ہی نہیں, ان کو پتہ نہیں کہاں کون کون ہمارے سے پاس پرانے ہمارے سائنسدان, وہی ہمارے پرانے ان کی بیسس پہ لوگوں نے نوبل پرائز لے لیے, تو ہم لوگ اپنے کالج سے پراپر ڈگری نہیں لے سکے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. جب تک ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کریں گے, کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کریں گے, اس میں جو فائنینشیل فیکٹر ہے, یہ بھی میں آپ کو ایمفسائز کر دوں, جو فائنینشیل فیکٹر ہے پروفٹ میکنگ کا, اس کو ریڈیوس نہیں کرے گی, اللہ تعالیٰ کی برکت ختم ہو جائے گی. ریڈیوس نہیں کریں گے, ویری ٹرو. کوئی ایجوکیشن, آپ کو ایجوکیشن کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا, زیرو بینیفٹ واٹس ایور. صحیح بات ہے. یہاں تو تعلیم کو ہم نے تجارت بنا لی ہے, اور اتنی بڑی تجارت ہے, تجارت تو میں کم ہی لفظ بولوں, مافیا ہے بہت بڑا, سوری ٹو سے. وہ تو میں نے ابھی دیکھا, پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہم نے تعلیم کو. بزنس, ہر چیز کو آپ نے سیل پہ لگا دیا ہے. کوئی چیزیں سیل کے لیے نہیں ہوتی, ان کے تقدس کو برقرار کیا جاتا ہے, ان کے احترام کو برقرار رکھا جاتا ہے, تاکہ اس کا بینیفٹ سوسائٹی کو ملے ایز اے ہول. وہ بہت ضروری ہے, اس کو عام کرنا چاہیے, عام کرنا چاہیے, ہمیں اسے فری آف کاسٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ کسی کی پہنچ تک رہ گیا. یہ تعلیم کا معیار رہ گیا. اگر تعلیم آپ کو بیسٹ لینی تو آپ بچوں کو یو کے بھجواتے ہیں, یو سے بھجواتے ہیں, فارن کنٹری, چائنا بھجوا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اور ویسٹ انڈیز ڈاکٹر چلے جاتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. یار آپ اس طرح کریں, یہاں بیٹھ کے 2-4 انسٹیٹیوشن ہو, میڈیکل کے ہوں, انجینئرنگ کے ہوں, آئی ٹی کے ہوں, بنائیں, انہیں بنائیں, اس لیول پہ لے جائیں. انہیں ابراڈ کی ڈگری ملے, اور جو وہاں جا کے ان کے کام آئے, اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو یہیں سے جو ہے وہ ڈگری کا لیول ہو. یہاں کی جو ڈگریز ہمارے پاس ہیں, ان کے لیول ہی اسٹینڈرڈ ہی میچ نہیں کرتے باہر کی ڈگریز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جاتے ہیں یو ایس اے وغیرہ, میں نے اپنے آئی وٹنس ایم بی بی ایس کیا تھا, انلیس وہ وہاں کی لوکل ایجوکیشن نہیں لیتے, ایگزام پاس نہیں کرتے, فار ایگزامپل وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور, تو ان کا کیا فائدہ ایجوکیشن لینے کا, فائدہ ایجوکیشن کا. سر اس کے لیے یہی ضروری ہے جو آپ نے کام کیا, کہ یہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن دیا, ادروائز ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں, دفعہ کریں, کیونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل, آپ جو ہے وہ بیکار لوگ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کو کوئی کام کی چیز پروڈیوس کرنی چاہیے, کوئی لیول, کوئی اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنا چاہیے تعلیم میں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے جو ہے وہ ایز اے ایجوکیشنسٹ اتنا کام کیا ہے, آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ ایک کمالیہ یونیورسٹی بھی جو ہے وہ بنا لی ہے آپ نے, رجسٹریشن کے مراحل میں ہے جو, اس میں جو بچے ایڈمیشن لیں گے ان کا لیول آف کرائٹیریا کیا ہوگا, لیول آف اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, ان کے مارکس اور یہ سب چیزیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی, اور اس میں کون سے اسٹوڈنٹ شامل ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں جو انٹری ٹیسٹ ہوگا ہمارا رجسٹریشن کے لیے, ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے. انٹری ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اوبیسلی آن ڈفرینٹ کویشچنس پہ. جو بچے ہائیسٹ مارکس لیں گے ان کو پہلے ایڈمٹ کیا جائے گا. اوکے. ایڈمیشن میں یہ میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتا رہا ہوں, ایڈمیشن میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی ایبسلیوٹلی, کیونکہ میں کسی بچے کا حق مار کے دوسرے بچے کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ بہت کہ آپ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی پروگریس نہیں کرے گا. بی, میں نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. وہ کون دے گا؟ صحیح بات کہ جی میں نے اس بچے کا حق مار کے اس کو دے دیا. ہو ایم آئی. سر یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, یہاں یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں دے پا رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو آپ کو نا جو تھنکنگ آپ کی ہے, پروسیجر جو ہے, وہ آپ کی پالیسیز جو ہے, اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. میں یہ بھی کہوں گا, فار ایگزامپل آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, اس میں پالیسیز وغیرہ بنتی ہے. ابھی تک ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے. بالکل. کبھی ایچ ای سی والے پھڈا ڈال کے بیٹھے ہیں, کبھی ایچ ای ڈی والے پھڈا ڈال کے بیٹھے ہیں, کبھی پی ایچ ای ڈی والے ڈال کے بیٹھے, کبھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن وہ ڈال کے بیٹھا ہے. یار آپ اس طرح کریں, ایک کمپریہنسو پالیسی بنائیں, اس کو ایسا چینج کریں. جب میں یونیورسٹی آف یو ایس اے میں تھا, ہمیں وہ جب سلیبس دیا گیا, پراسپیکٹ دیا گیا, اس میں لکھا تھا کہ 5 سال کے بعد گریجویشن کس دن ہوگی, آفٹر 5 ایئرس. صحیح. اور یہ سبجیکٹ آپ نے 5 سال میں پڑھنے, یعنی اگلے 5 سالوں کی بھی بات انہوں نے پہلے لکھ کے آپ کو لکھ کے دے دی کہ یہ سبجیکٹس ہوں گے, اور اس تاریخ کو گریجویشن ہوگی, اس تاریخ کو آپ کا فائنل ایگزام ہوگا. اگر میں ایک چیز کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں اس ویکنیس کو اکنالج کر لوں. میرے خیال میں آپ بیسٹ صرف 5 ایجوکیشنسٹ جو ہے دنیا کے بہترین جو ہے, ان کو لے آئیں, ان کو ہائر کریں, انہیں ایز اے کنسلٹنٹ انہیں بٹھائیں, ان سے فائدہ لیں. انہیں کہیے یہ پالیسی ہم ضائع کر رہے ہیں. آپ سوری ٹو سے, بندہ جو رجانے بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں سے ایم فل کر کے چلے گیا, جو فلاں کر کے چلے گیا, اس کا پولیٹیکل کنیکشن تھے, اس نے ایجوکیشن پالیسی کیا بنانی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا ویژن ہی نہیں ہے. ویژن ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اس کی ڈیفیکلٹیز کیا آئیں گی. لہٰذا کیا ہوا, 70 ایئر سے ہر پالیسی ہر ایوری 5 ایئر 4 ایئر لنگر آن ہوگی.
اور اب تو اتنا بڑا میس کریٹ ہو چکا ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. نہیں, اب تو یہ ایک تو کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے پرابلم آئی, اتنی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی اسٹڈیز, کالج بند, یونیورسٹیز بند, اسکول بند, اور اب آگے یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کووڈ تو ورلڈ وائڈ ہے نا, یہ کوئی انڈیویجول فنامنا تو ہے کوئی نہیں. آپ آکسفورڈ دیکھ لیں, کیمبرج دیکھ لیں, ہارورڈ دیکھ لیں, MIT دیکھ لیں, بوسٹن دیکھ لیں, وغیرہ وغیرہ, انہوں نے چلایا, وہ چل رہی ہیں, اور وہ ڈگریز بھی دے رہے ہیں آن لائن, وہ ساری کلاسز بھی دے رہے ہیں بچوں کو, وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, ایگزام بھی دے رہے ہیں, ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. یہاں پہ تو میں نے اپنے پرسنل پالیسی نہیں, ہماری جو پالیسی موجود ہے امپلیمنٹ کرنے والے جو حضرات ہیں ان کے اندر وہ جوس نہیں ہے جو امپلیمنٹ کرا سکے. صحیح. وہ مومنٹم نہیں ہے, وہ آنیسٹی نہیں ہے, وہ سنسیریٹی نہیں ہے, وہ ویژن نہیں ہے جو اس کو امپلیمنٹ کر سکے. اور پلس آپ کو, میں بیٹھا ہوں, میں نے یونیورسٹی بنائی ہے تو میرے دل میں کوئی درد تھا, اس لیے بنائی ہے نا. اتنا پیسہ, 1 ارب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے. اپنے بچوں کا جو حق تھا وہ بھی میں نے ٹرانسفر کر دیا ٹو یونیورسٹی کے نام پہ. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے محبت تھی, obsession تھی, دیوانگی تھی. جی دیوانے ہی کام کر سکتے ہیں, عقل مند بندہ تو کام ہی نہیں کر سکتا. یہ دنیا بندے بیوقوف نے بنائی ہے, عقل مندوں نے تو بنائی نہیں. وہ تو سوچے گا میرا پیسہ نہیں, اور میں نے دیکھا میرا نقصان کہاں ہو رہا, میرا فائدہ کہاں ہو رہا ہے. اسے تو یہ ہمارے جیسے لوگ ان کے کوئی بات نہیں, لگاتے جائیں. اللہ نے ایک مشن دیا ہے, اس کو کمپلیٹ کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو کتنا بینیفٹ لے گی, اور لے گی. کیونکہ نہ صرف اس میں ایجوکیشنل فیکٹ ہے, اس میں اسپرچل فیکٹ بھی ہے نا. کہ جب ایک چیز آپ آنیسٹی سے لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی برکت آ جاتی ہے. سر, اس یونیورسٹی میں اتنا ڈیجیٹل سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ جو ابھی تک میرا خیال ہے پاکستان کی بہت کم یا کہیں جو ہے یونیورسٹی میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. تو آپ نے اس میں فیسز اور یہ ساری چیزیں, یہ کیا سوچ رکھا ہے کہ یہاں پر ایزی ٹو ایکسیس کیسے ہوگی؟ ہاں وہ دیکھیں, ہمارا جو سسٹم ہے نا ادھر USA والا, انہوں نے خصوصی طور پہ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم لوگ IT ڈپارٹمنٹ کو لے کے جائیں گے ہائسٹ لیول تک. ٹھیک ہے. جو بچے انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھنے والے ہیں, محبت پیار سے, دیکھیں آپ کو ایک محبت پیار سے پڑھنا پڑتا ہے, وقت نہیں گزارنا, آپ کو وقت نہیں گزارنا. صحیح بات ہے. اس میں ہم اسکالرشپ بھی دیں گے ان کو, اور ان کے آؤٹ آف وے جا کے ہیلپ کریں گے کہ انہیں پہلے ہی ارینج وہاں پہ امپلائمنٹ ہو. ان کا انٹرویو کرائیں, آن لائن انٹرویو کرائیں, ان کا ٹیسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہمارے فورڈ کمپنی کے جو پروفیسر ڈاکٹر رضا, وہ ہی از دیئر اینڈ ہی از اے پروفیسر ان یونیورسٹی آف مشیگن میں, تو وہ ہمارا IT ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو اس میں مطلب آپ کمفرٹیبل ہی جو ہے وہ ان سے فیسز وصول کریں؟ ہاں نہیں, وہ کیونکہ فائنینشیل فیکٹر نہیں نا, پیسہ نہیں بنانا ہمیں. پیسہ بنا کے میں کدھر لے جاؤں گا؟ اگر میں نے پیسہ بنانا ہوتا تو میں اپنی پاکٹ سے 1 ارب روپے نہ خرچ کرتا. نہ کرتے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے. دل جگرے والی بات بھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ رسپانسبلٹی سمجھنے کے لیے بھی تو وہ دل اور جگر چاہیے نا. بات تو وہیں آ جاتی ہے نا سر, کہ رسپانسبلٹی تو سب پہ دی ہے, صرف آپ پہ تو نہیں دی, صرف مجھ پہ تو نہیں دی. رسپانسبلٹی تو ہر انسان پہ دی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. میں 18 سال سے کمالیہ جا رہا ہوں ایوری ویکینڈ پہ, اور میرے پاس, میں نے کبھی اس پہ ڈیفیکلٹی محسوس نہیں کی, صرف اس وجہ سے, اس بیسس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بندے وہاں پہ ہیں, میری ڈیوٹی لگائی ہے. تو اتنی بات تھوڑی ہے یہ. بالکل, بہت بڑی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی, اس کا مطلب اللہ کی بک میں ہوں تو میری ڈیوٹی لگی ہے نا, ورنہ ڈیوٹی نہیں لگنی تھی. ڈیوٹی نہیں لگنی تھی. اگر اس ڈیوٹی کو میں ڈس آنیسٹی میں کروں گا یا اس کو میں پراپرلی نہیں پرفارم کر سکوں گا, تو میں جواب دہ اللہ کی مخلوق کا نہیں, میں اللہ کے سامنے جا کے جواب دوں. صحیح بات ہے. سر, اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر لیں. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ سے جو ہے ہمارے بھائی بہن جو وہاں پر ہیں, موجود ہیں, وہ پاکستان میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا جب ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ خود جو ہے وہ, آپ کا تعلق, آپ اتنی جو ہے وہ کنٹریز میں رہے, UK میں رہے, ہر جگہ پر آپ نے جو ہے وہ دیکھا, آپ کے چاہنے والے بھی, دوست, احباب, رشتہ دار, سب لوگ جو ہے باہر موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اب ہمارے پاکستان کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح مزید یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب $1 ملین کویشچن پوچھا ہے. میری تو زندگی باہر گزری ہے, لوگوں سے, میرا فیلڈ بھی لیگل فیلڈ ہے, لوگوں سے انٹریکشن کرنا وغیرہ وغیرہ. جی. میں نے جو سب سے بڑی کمزوری دیکھی پاکستانی کمیونٹی میں, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, نو ڈاؤٹ.
صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ ایک آدمی کام کرنا نا 12 گھنٹے، یہ 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہارڈ ورک ہے. جو میجر ان کی کمزوری یا ویکنیس ہے نا وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ ویری ویل ٹرینڈ. صحیح، رائٹ. سیکنڈلی اس ملک میں جس میں رہ رہے ہیں اس کی لینگویج سیکھنے کے لیے یہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی USA UK میں. تیسرے نمبر پہ پراپر ٹریننگ اس فیلڈ میں نہیں جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں 80% نیو یارک آپ کینیڈی ایئرپورٹ پہ اتریں، آپ کو جتنے بندے نظر آئیں گے 80% وہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہوں گے. 80%. کیونکہ اٹ از ایزی. اس میں جو کام آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، تعلیم لینی ہے، اس کے تو یہ دشمن ہے. تو یہ سر یہ ہمارے ملک کے لیے کتنا بڑا جو ہے اب اس کا ایک سلوشن بھی ہے نا. آپ ان کو وہاں جانے سے پہلے ایسے انسٹیٹیوشن بنائیں یہاں پہ پاکستان میں. اگر کسی نے USA میں جانا ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں وغیرہ ہائی لیول کے جن کی ڈگریز وغیرہ ہیں، ان کو 3 مہینے کا کریش کورس دیں. صحیح. 3 مہینہ کریش کورس. لینگویج وغیرہ ان کی ٹھیک ہوتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں تو ان کو دیکھنا کہ سوسائٹی میں جا کے جو آپ نے رہنا ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں. یہ ہیں بالکل ٹھیک. آپ کی کمیونٹی میں لوگ ایسے بات کریں گے آپ نے سے. اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا کسی کے پاس جانے کے لیے آپ کو پہلے ٹرین ہو کے جائیں. اوکے صحیح. اگر آپ نے لیز پہ کانٹریکٹ سائن کرنے تو آپ کو لیز کی کاپی یہیں پہ وہ ٹرین کر دیں تاکہ آپ ہیر اینڈ دیر جا کے اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. پلس سب سے بڑی بات جو ہے جو ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں کمپیریٹیولی سب سے زیادہ آنیسٹ ہونا چاہیے. یہ ہم نہیں ہیں. وہ نہیں ہے. اصل میں ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی نہیں ہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ کیا وہ بہت بڑا بگ پرابلم. یہی تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو بھی مسائل ہیں. اور جو باہر کے ملک میں رہ آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ لائل ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت اور مدد کا جذبہ ان میں بڑھ جاتا ہے. اور ہم پاکستانی جو ہے وہ بالکل احساس سے عاری ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی تڑپ رہا ہو، بلک رہا ہو، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو کہ مجھے جو ہے وہ ضرورت ہے یا کیا، اور ہم اس کی ضرورت کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. یہ ہم یہاں تک احساس سے عاری قوم جو ہے وہ بن چکے ہیں. جبکہ ہمارا ایک اور پہلو بھی ہے نا جی جو ہم آپ کے کرتر درتے ہیں اس پاکستانی سوسائٹی میں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. دے آر ہائیلی کوالیفائڈ. وہی ہے نا ایسا ہی. انہوں نے CSS وغیرہ کیا ہوا، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. دے آر دا پاور ہاؤس. وہ پاور ہاؤس آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم ڈڈنٹ میک اینی ڈفرینس. ہاں بالکل صحیح. انہیں ٹریننگ آ گئی ہے کہ ہاؤ ٹو میک منی بٹ دیر از نو ٹریننگ ہاؤ ٹو پروسیڈ ود دی ویلفیئر آف دا پیپل. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہے ہی مسنگ ایلیمنٹ. ہے ہی نہیں. بالکل نہیں. احساس سے ہم ختم ہو چکا ہے. بالکل. آپ کی فیملی آپ کے لیے پرائرٹی ہے، آپ کے ریلیٹیو آپ کے لیے پرائرٹی ہے، سوسائٹی ایز اے ہول کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. سر یہاں پہ تو پرابلم یہ سب سے بڑی بن جاتی ہے. باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہاں کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کون کتنا کما رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. یہاں تو لوگوں کے پاس اس قدر فالتو ٹائم ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے، کما رہا ہے تو اس پہ نظریں ایسی لگائیں گے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے مذہب میں بھی نظر بد کے بارے میں جو ہے وہ اتنی بات جو ہے وہ کی گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کے معاملات جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. نظر بد اتنی بری چیز ہے. تو یہ نظر بد لگانے والے فالتو اور فارغ لوگ ہیں. بیسیکلی ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ باشعور لوگ ایسا نظر بد تو نا یہ اولڈ فیشن ہو گیا. ہاں اب تو لوگوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. ایک بنے ہر فیملی، ہاں ایک فیملی دوسرے فیملی پہ کیمرے فٹ، اور انہیں جو کیمرے میں لگایا بیٹھا نا اسے یہی نہیں پتا مجھ پہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. اب بات سمجھے کہ کیا فالتو ٹائم ہے ہمارے پاس. اس لیے نا ان کے پاس. اور سوری ٹو سے میں یہ کہوں گا کہ 95% جو کام ہے یا آپ کا جو سسٹم نہیں چل رہا ہے ان میں لیڈیز کا ہاتھ زیادہ ہے. اس کی وجہ کہ ان پاس کام اتنا وقت ہے ان کے پاس. سر اگر پاکستان کی خواتین کو بزی کر دیا جائے، انہیں کام دے دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کام تو دیکھے کام دینے سے نہیں کام ملتا، کام کریٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. کریٹ اپنی انٹیلیجنس اپنی نالج وہ کریٹ کرے کام. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور اتنے مائکروسکوپک پرابلم ہے سوسائٹی کے، اگر آپ اسے تھوڑا سا سوچیں بھی نا تو کہتے ہیں یار واٹ از دس. اتنے لوگ ہمارے فارغ بیٹھے ہیں سارا ٹائم، جو ہمارے جوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں
فارغ ٹائم فون پہ ویسٹ کر رہے ہیں, ایپس کے ساتھ ویسٹ کر رہے ہیں, انہی کو کسی کام پہ لگا دیا جائے, پاکستان کی کوئی لیول آف اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا جائے, کسی اور چیز میں ان کو کہا جائے کہ کچھ آئیڈیاز جنریٹ کریں پاکستان کے لیے, اس پہ آپ کو پیسے ملیں گے, آپ پاکستان کو ہم باہر سے جو ہے وہ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں, ہم مشینری کیسے بنا سکتے ہیں, ہم یہ چیزیں نہیں ہوتی یہاں پہ ہوتے آپ کتنا اچھا ڈانس کر سکتے ہیں, آپ کتنا اچھا گانا گا سکتے ہیں, آپ کو اس پہ پیسے ملیں گے, اور یہ پاکستان سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے, یہ آپ کو باہر سے مل رہے ہیں. صحیح بات, ایبسلیوٹلی. سر یہ کیا ہے, یہ تو ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. نہیں تباہی کیا, تباہ ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے. تو اس کو تو مطلب آپ کو ٹھیک کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ جیسے لوگ جب تک پینل میں نہیں بیٹھیں گے تب تک مسئلے کا حل کیسے نکلے گا, جن کو پتہ ہو, جنہوں نے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ دیکھا ہو, جنہوں نے باہر کے ملک کو بھی پاکستان کو بھی دیکھا ہو. تو یہ سوسائٹی ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحبہ. ان نٹ شہر میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں, لوگ چہرے دیکھ کے آپ کو سلام کرتے ہیں, صحیح کیا, آپ کے سر دیکھ کے, اونچے سر, آپ کے کپڑے دیکھ کے کپڑے وہ سلام کرتے ہیں, آپ کا لیول دیکھ. آپ کو اگر کہیں جی آپ فار ایگزامپل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, میں نے لٹرلی دیکھا ہے کہ لوگ سو گئے ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں یہ کون بندہ یار, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے, کس طرح کہاں سے آیا یہ, اسے پکڑو. صحیح. کیوں کہ یہ تو بندہ ہمارا جو سیٹ اپ ہوا ہے آلریڈی, اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. ہو از ہی, یعنی جو صحیح کام کرنا چاہتا ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. وہ ایبسلیوٹلی بالکل صحیح. اور جو ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دے وہ صحیح کر رہا ہے. وہ تو سہولت کار ہے نا. وہ تو سہولت سر یہ مطلب وہ باتیں نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں پہ طنز و مزاح کا پروگرام کر رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کی باتیں اس قسم کی ہیں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ والی بات ہو گئی کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. مجھے تو اب ہر بات پہ ہی ہنسی آتی ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں, ہم اسٹڈیز میں, ہم اپنی ایجوکیشن لیول پہ کہاں پہنچ گئے. آپ یقین کریں سر, ڈاکٹرز کا, انجینئرس کا, پائلٹس کا کیا حال ہے. ہر نئے دن ایک سکینڈل نکلا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا, کہیں پر یہ کیس جو رجسٹرڈ ہو گیا, کہیں پہ یہ ہمارے ایجوکیشن لیول کا کون سا سٹینڈرڈ ہم باہر کے ملک کو دکھا رہے ہیں. وہ لوگ پھر پاکستانیوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ تو باہر رہ کے آئے ہیں, آپ بتائیے کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے بارے میں کس طرح کے جو ہے وہ خیالات کا لوگ جو ہے. میں تھوڑا چھوٹا سا انالیسس دیتا ہوں. فرسٹ وار آپ کو پتہ, فرسٹ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, سوئٹزرلینڈ پہ کسی آرمی نے, کسی ملک نے حملہ نہیں کیا. اس کی کوئی نہ کوئی بیسس تو ہوگی نا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس لیے انہیں کہا دے آر ویری پیسفل پیپل, ان کو مار کے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ شیئر نہیں ہے, ہمارے اختیارات میں کوئی جنگ نہیں ہے. صحیح بات ہوگی. ٹھیک. اگر ہم ایز اے مسلم, پاکستان میں فوکس کروں گا, صرف 3-4 چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں. کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں. اچھا محبت کیسی ہوگی؟ محبت کی بنیاد انصاف ہے. جس سوسائٹی میں انصاف ہے وہاں محبت بھی ہے, وہاں پراسپیرٹی بھی ہے, وہاں پہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹرو. بہت ضروری ہے. سیکنڈلی فائنانس جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا مقدر لکھا ہوا ہے. دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے سے, اللہ تعالیٰ آپ کا رزق خوشادہ کر دے گا. نہیں تو دینا تو ہے ہی ہے. جس طرح ہم نے اپنی باڈی کو مینٹین کرنا ہے اچھی خوراک سے, اچھے لباس سے, اچھی انوائرمنٹ سے, اس طرح آپ نے روح کو بھی مینٹین کرنا ہے. روح کیسے مینٹین ہوگی؟ آپ کی نیکیوں سے, آپ کی اچھائیوں سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی کے لیے پیدا کیا ہے, برائی کے تو وہ شیطان ہے. صحیح کہہ. اس لیے اچھائی جب جتنی آپ اچھائی سوسائٹی میں کریں, سوسائٹی میں اچھائی کیا, یہ بچے بیٹھے صاحب, ان کا میں خیال کروں, اگر اس پوزیشن میں ہوں ان سے انصاف کروں, ان کی ضروریات کو پورا کروں, ان کو اخلاقیات کی سبق دوں, ان کو مذہب کے بارے میں خصوصی طور پہ بتاؤں, تو یہ میری کنٹریبیوشن ہے. تو اس سے ان کے جو حالات بہتر ہونے ہی ہونے, لیکن میری روح تو پاکیزہ ہو جائے گی. صحیح. میں نے اپنی روح کو تو پاکیزہ کرنا نا. اور وہ ایک خوشی جو ان کے چہرے سے آپ کی آنکھوں تک پہنچے گی, وہ آپ کو جو تسکین پہنچائے گی, اور جو رات کو آپ کو نیند آئے گی, اس کی بات ہی کوئی, وہ سیٹسفیکشن الگ ہے, وہ سیٹسفیکشن. آج لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا, لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ بن گئے, اور ایون کہ یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ خودکشی تک نوبت آ گئی. یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, قناعت پسندی نہیں ہے. یہی بات. یہ اللہ تعالیٰ پہ توبہ نعوذ باللہ پورا یقین ہی رکھتے. یہ اپنے اندر جو انوویشن جو ہے نا,
اپنی صلاحیتیں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں, میں ایک طرف ہو جاتا ہوں, کر لیں جو کرنا آپ نے. اب بات سمجھ رہے نا, صحیح, بندے کو چانس دیتا ہے, چانس دیتا ہے. آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے ایز اے پرسن, لائک فار ایگزامپل فار می, کہ میں آنیسٹی سے کام کروں, محنت سے کام کروں. دیٹس اٹ. رزق جو نا میرا وہ تو ہے ہی ہے, وہ محنت سے نہیں اتنا بنتا جتنا سخاوت سے بنتا ہے. یس, یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, اس کو نہیں ہم سمجھ پاتے, وہ پتہ ہی نہیں اس بات کا. پتہ ہی نہیں. جب سخاوت ہوگی سوسائٹی میں, اب جو اگر 1066 سے ابھی تک انگلینڈ کی سرزمین پہ کسی دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا, سکون ہے. اچھا انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کی ہے. اچھا ویلفیئر اسٹیٹ کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی کو کسی بندے کا محتاج نہیں بننا پڑتا ہے. ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کی ضروریات پورا کر رہا ہے. اگر انسٹیٹیوشن آپ کی ضروریات پورا کر رہا ہے تو آپ کی سوسائٹی محبت پیار ہے ایک دوسرے کا, کہ انہیں کسی کا لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کسی کو آدھار نہیں دینا ہے, کسی تو کچھ نہیں کرنا. وہ آٹومیٹک جو آپ کی ہارمونی ہے, ہارمونیس ریلیشن شپ ہے, وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سر یہی تو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہے وہ سبق ملا تھا ہمیں ہمارے اسلام سے. اسی ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے تو نکلے تھے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے لیے تو جو ہے وہ مولا علی کی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ بات ہوئی تھی. یہی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے تو جو ہے وہ کربلا میں امام حسین نے شہادت نصیب کی تھی. یہی تو ویلفیئر اسٹیٹ کی بات تھی. ہم کون سی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے لگ گئے؟ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جو بندے اٹھے تھے وہاں پہ اس وقت پہ, تو ان کا کوئی تقاضا نہیں تھا, صرف ایک اعتراض تھا. کہتے جی آپ جو بندے ہیں عام آدمی, غریب آدمی, ان کو ہمارے سامنے آ کے کھڑا کر دیا, آپ کو ان سے کیا ملنا ہے؟ ہم تو پاورفل لوگ ہیں, ہم تو سردار ہیں, ہم تو بڑے بڑے قبیلے کے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے کہا نو, اللہ کی مخلوق ہے, سب برابر ہے, سب برابر ہے, اس میں امتیاز نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کر لیں, جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے میں برداشت کر لوں گا. اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ ایک مطلب آپ لائر بھی ہیں, آپ امیگریشن لائر ہیں, اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ان پروسیس جو ہے وہ کیا کیا چینجنگز آئی ہیں کووڈ کے بعد, کووڈ میں ان پروسیس آگے آنے والے ٹائم میں, اور باہر اسٹڈیز کے لیے جانے والوں کے لیے یا ویسے وہاں کام کرنے والوں کے لیے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ ریسنٹلی یو ایس اے اور یو کے اور کینیڈا انہوں نے اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے. اچھا. اور ابھی بھی انکریج کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم لیول پہ ہو سکے آپ آن لائن کلاسز لے لیں اپنے ملک میں. اچھا ٹھیک ہے. جب یوں ہی صورتحال بہتر ہوگی آپ فزیکلی کیمپس اٹینڈ کر لیں, یونیورسٹی اٹینڈ کر لیں. دوسرے نمبر پہ جب میں نے باہر جاتا ہوں دیکھا, ڈاکٹر صاحب 95% جو لوگ ہیں نا ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے, وہ ماسک ہی نہیں پہنتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں پرواہ ہی نہیں ہے, انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہیں جب تک اس چیز کی احتیاط نہیں کریں گے, جو اپنی فورتھ ویو آئی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ وہ انڈیا والا حشر نہ ہو. تو اس سے احتیاط, اگر میں فار ایگزامپل ماسک پہن لوں گا باہر نکلتے ہوئے, میں نے اپنے آپ کو نہیں بچانا, میں نے دوسرے بندے کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. وہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے. جب میں دوسرے بندے کو بچانے کی کوشش کروں گا, میری رسپیکٹ ہے, آٹومیٹک رسپیکٹ کرے گا. بالکل. ارے ادروائز ایک بندے نے ماسک پہنا, دو بندے نہیں پہنا, بندہ اریٹیٹ ہو جائے گا, کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں. آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے, اور ہو رہی ہے. تو اس پہ ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, چھوٹوں سے, بڑوں سے, کہ خدا کا خوف کریں, جب بھی آپ باہر نکلیں تو ماسک پہن لیں. کوئی طرح جو آپ کو کوئی جو بیوٹی ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کی زندگی ایٹ اسٹیک پہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو زندگی کو پہلا بچانا ہے, زندگی ہوگی تو بیوٹی ہوگی نا. تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں, یا اگر آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا کچھ ہے, تو آپ ماسک تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا معاملہ تھوڑی ہے کہ جہاں سوشل ڈسٹینسنگ, یہ تو ماسک کا معاملہ وہاں ہے جہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. آپ نے اس کو ویئر کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس کو تب بھی یوز کرتے ہیں جب سوشل ڈسٹینسنگ ہے, تو آپ اپنی کیئر کر رہے ہیں اور دوسرے کو بھی کیئر کر رہے ہیں, دوسرے کی بھی کیئر کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم اس تھیوری پہ آ جائیں کہ جی کوئی بات نہیں, ہم نے ماسک نہیں ویئر کیا ہوا تو ہم بیمار تھوڑی ہیں, بیمار ہونے والی یا بیمار نہ ہونے والی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے, سیفٹی کی ہے, سیفٹی کی بات. جی سر, میں بات کری تھی امیگریشن کی کہ باہر جو ہے وہ کیا. اچھا, اب اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایونیو اویلیبل ہے. دوسرے نمبر پہ 7 جون سے امریکن ایمبیسی نے اپنا جو ویزا سیکشن وہ کھول دیا ہے.
اچھا وہ ویزاز وغیرہ ایشو ہونے ہیں شروع ہو گئے ہیں. امیگریشن کے کیسز وہ بھی سلولی جا رہے ہیں, ویری سلولی, کیونکہ بیک لاگ بہت زیادہ بیک لاگ پڑا ہوا سنس لاسٹ اپریل آف 2020 سے. صحیح. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اسٹاف کو نیا ہائر کریں گے, ٹریننگ دیں گے تاکہ یہ بیک لاگ نکل جائے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈیٹس جو ابھی آپ کو انٹرویو ڈیٹس مل رہی ہیں فار دا وزٹر ویزا وہ نیکسٹ ایئر اگست کی مل رہی ہیں. اتنا زیادہ بیک لاگ ہو گیا. نیکسٹ آج اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ میں نے یو ایس اے وزٹ کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو اگست 2022 میں ڈیٹ ملے گی. اچھا, اس لیے پلاننگ آپ اس اکارڈنگلی کریں. اگر آپ کو ایمرجنسی ہے یا کوئی ایسی جلدی جانا ہے تو وہ آپ اس بات کو بھول جائیں, کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بائی پاس کر کے آپ کی ڈیٹ کی انٹرویو ڈیٹ اسکیجول نہیں کرنا, انہیں اپنے سسٹم پہ چلنا ہے. بالکل صحیح. اس لیے جو آپ پلان ہیڈ اگر آپ نے اگلے سال جانا تو ابھی اپلائی کر دیں. اپلائی کر کے آپ ڈیٹ لے کے رکھ لیں. جو ڈاکومنٹری ایویڈنس وغیرہ ہو گئے وہ انٹرویو سے دو ہفتے پہلے مکمل ہو جائیں گے, تو آپ انٹرویو پہ جائیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا اف یو آر ایلیجیبل. تو اس لیے پلاننگ ہیڈ کرنا بہت ضروری ہے. باقی رہ گئے ان کے کیسز جو امیگریشن کیسز ہے, فیملی یونیفیکیشن کے کیسز ہیں, وہ بھی سلولی اب وہ ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں, مطلب ان کو پروسیس کر رہے ہیں, لیکن ویری سلو پیس پہ کر رہے ہیں. تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں, کیا کہ زیادہ تر انٹرویو اس کے کالز آتی ہیں کلائنٹس کی کہ کتنا عرصہ لگے گا. نو باڈی کین ٹیل کہ کتنا عرصہ لگے گا. یہ انٹرنل پروسیجر ہے امریکن ایمبیسی کا, برٹش ایمبیسی کا یا کینیڈین ایمبیسی کا. تو آپ صرف ایک بات کر سکتے ہیں, انتظار کریں تھوڑا. آپ کو چیزیں وغیرہ نہ بیچیں, اور اس فائننگ پلاننگ نہ کریں, پراپرٹی وغیرہ کو ڈسپوز نہ کریں, بچوں کو اسکول سے نہ ان کو نہ ان کے سرٹیفکیٹ نہ لیں. لہٰذا جب آپ کا ویزا ایشو ہو جائے دین یو کین ڈو اٹ. آپ کو پتہ کہ میں نے اتنے عرصے میں موو ہو جانا ہے. میں ویسے اپنے طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے اوورسی کنٹریز میں, یعنی فارن کنٹریز میں رہنے کا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہاں پہ اچھا کھانا مل رہا ہے, آپ کو آپ کی جو بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہیں, گھر آپ کا اپنا ہے, گاڑی وغیرہ ہے, تو بالکل باہر نہ جائیں. صحیح بات ہے. کس چیز کے لیے بندا جو ہے وہ باہر جاتا ہے, کیوں آپ نے وہاں جا کے جو چیزیں وہاں جا کے بنانی ہے وہ آلریڈی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. رائٹ. وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہاں آپ کی فیملی یونیفیکیشن ہے, والدہ بھی جا رہی ہیں, والد بھی جا رہے ہیں, ان کے بچے 4-5 بچے جا رہے ہیں, فیئر انف جائیں, نو پرابلم. وہ باعزت طریقے سے جا رہے ہیں, ڈگنیفائڈ طریقے سے جا رہے ہیں, تھرو لیگل پروسیس سے جا رہے ہیں. لیکن جو ہیئر اینڈ دیئر جو شارٹ کٹ لگانا نا, اسے پلیز بند کر دیں. بالکل صحیح ہے. اپنی وہ جمع پونجی جو آپ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی اپنے آگے مستقبل کے لیے, وہ ضائع اس طرح نہ کریں. پلس آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, نہ صرف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ پورے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے. آپ نے وہاں جا کے کرنا کیا, آپ کے پاس سے کوئی جو ہے وہ فیکٹ اینڈ فیگرز نہیں, کچھ پتہ نہیں, کہ آگے جا کے آپ کے پاس انفارمیشن نہیں. سب سے بڑی بات انفارمیشن نہیں آپ کے پاس, تو یہ انفارمیشن ملے گی کہاں سے؟ پلس اگر فار ایگزامپل ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ وزٹ ویزے پہ انٹر ہو جاتا ہے یو ایس اے میں, ان سے میرا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ ہو گئے انٹر, آپ بتائیں آگے کیا کرنا جا کے, کیونکہ لیگل اسٹیٹس آپ کو ملنا کوئی نہیں. آپ شادی کریں گے یا پولیٹیکل اسائلم کا کیس فائل کریں گے, یہی کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. تو لیکن ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. میں کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں 100% کریکٹ, لیکن یہ جو چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی وہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے نا, باہر سے کہیں نہیں آنی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آپ اپنے عزیز و اقارب کو, بہن بھائیوں کو, ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فار واٹ, کس مقصد کے لیے؟ وہ بھی تکلیف میں, آپ بھی تکلیف میں, آپ نے اپنی جمع پونجی بھی ختم کر دی, وہاں آگے کے بارے میں انفارمیشن بھی کوئی نہیں, تو پھر آپ والی بات کہ وہاں پہ پھر ٹیکسی چلانی. میرے پاس پچھلے میں کیس ہے, وہ ہسبینڈ جو ہے اس کو ویزا ملا, وہ یو ایس اے پہنچ کے آن وزٹر ویزا, جا کے وہاں پہ جا کے اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کر دیا, یہاں ادھر شادی کر لی, بچے 3-4 بچے ہیں. اب وہ محترمہ کہہ رہی تھی مجھے بھی آپ میرا پروسیس کریں. میں کہ آپ تو جا نہیں سکتے, آپ کی لیگل سٹینڈنگ کوئی نہیں, لیگل بیسس نہیں, کیونکہ ویزا آفس یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. ویزا آفس سے سارے پہلے کویشچن یہ پوچھنا کہ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں, پلس ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. ایک بات میں نے ویسے ہی کہہ دی آف دا کف ریمارکس, میں نے کہا آپ اتنی ڈیسپریشن نہ ہو, تھوڑا انتظار کر لیں. وہ کہتی کس بات کا؟ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ ویزا لگوا دیں گے. اس سے پہلے تو لگنا نہیں. دیکھیے ان کے کچھ پروسیس ہیں,
ان کے کچھ لیگل معاملات ہیں. یہاں پر تو ان لیگل بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے معاملات سے ہٹ کے نہیں چلتے ہیں. وہ اسی لیے تو ترقی کر رہے ہیں, اسی لیے تو دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آدمی, ایک قوم جو ہے دنیا پہ حکومت کر رہی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی تو کوالٹیز ہوں گی نا, کہ نہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہماری کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوں گی. یہ اس کے لیے کوئی آپ کو آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی لینے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ اے میٹر آف کامن سینس. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس پہ فوکس نہیں کر رہا کوئی فوکس نہیں کر رہا, کوئی نہیں کر رہا. سر یہ جو آپ نے کمالیہ یونیورسٹی کی ہم نے بات کی, پھر جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایجوکیشن کے حوالے سے جو کام چل رہا ہے, بہترین ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے چینج کریں گے تو کچھ بہتری آ جائے گی؟ دیکھیں میں بیٹرمنٹ کی بات نہیں کرتی, میں بہتری کی بات کر رہی ہوں, کہ بہت زیادہ نہیں, بہترین کی بات کر رہی, لیکن بہتری آ جائے وہ کیا کریں؟ اچھا, اس میں میرا پرسنل اوپینین ہے, آپ کو ایگری ہونے کی مطلب دیر از نو کمپلشن. آپ کا ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن پالیسی اس وقت تک بہتر نہیں ہوگی جب تک آپ ٹاپ کلاس کے ہائیسٹ لیول کے ایجوکیشنسٹ دنیا سے نہیں لے کے اپنے یہاں پہ آفس میں بٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. کیوں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, انہوں نے یونیورسٹیاں چلائی ہیں وغیرہ وغیرہ, ایجوکیشن میں انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور انہوں نے اتنا کوئی زیادہ آپ سے پیسے پوسے بھی نہیں لینے, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. صحیح بات ہے. تو آپ کو اکاموڈیشن وہ پیسے کے لیے لالچی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کا لالچی ہے, وہ کہتا ہے کہ کہیں سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ پیسے ہاتھ لگ جائیں. اس کے لیے لوگ غلط ویز استعمال کرتے ہیں, معاملات خراب کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہوئے لوگ, میں ان کو اب کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن وہ بھی تو آج سر ہم نے کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں دیں, ہم نے فیسیلیٹیشن نہیں دی, ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا لوگوں کو, جس کی وجہ سے لوگ آج جو ہے وہ پیسے کے لیے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب دو فیکٹر ہیں, آپ جیسا سائیکالوجسٹ ہے, بیک آف ایوری باڈیز مائنڈ دو چیزوں کا فیئر ہے. فیئر ہے, یس. فیئر جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے کنفیوژن. صحیح بات ہوگی. اب فیئر کس بات کا ہے؟ فیئر یہ ہے کہ انڈین سوسائٹی میں فاقہ کشی بڑی ہوئی ہے. صحیح. سوسائٹی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. دوسرے نمبر پہ سوری سے جو تاریخ بتا رہی, میں اپنی طرف سے یہ لکھ رہا, 1947 میں جو لوگ مائیگریٹ ہو کے آئے انڈیا سے پاکستان, 7000 ایئرس کی ہسٹری ہے, 7000 ایئر کی سیولائزیشن ہے آف انڈین سیولائزیشن. اسلام کو آئے تو 1290 سال ہو گئے. بات کو تھوڑا سا ہم سر جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جائیں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. میں چاہوں گی کہ آپ کوئی اسی بات کو کنٹینیو کر کے ایک میسج جو ہے وہ ڈلیور کریں. میسج میں دوں گا کہ پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, اور جتنے یہاں کے لوگ ہیں اپنے پاکستان کے, ان کو ساری پرائرٹی چھوڑ کر ایک چیز پہ فوکس کر دینا چاہیے, ایجوکیشن اینڈ تربیت. بالکل ٹھیک, تعلیم اور تربیت. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے ایجوکیشن لیول کو, اسٹینڈرڈ کو جس طرح ڈیولپ کر یہاں پر بات کی, اور جس طرح بتایا کہ ایجوکیشن لیول کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. جب تک ہماری پالیسی میں ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے جو ایک ایک چیز کو, ایک ایک نقطے کو سمجھتے ہیں. یہ میں نے نقطے کی بات اس لیے کی ہے کہ ایجوکیشن اتنا بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے ہمارے لیے. ایجوکیشن ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو ہم نے ایک عام سی چیز سمجھ رکھا ہے. جب تک اس کے ایک ایک نقطے پہ جو ہے وہ غور و فکر نہیں ہوگا, تب تک یہاں پر ایجوکیشن لیول کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں. آپ میرا پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کوہ نور @9 with ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیے, آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا, فیس بک پہ بھی. اور دوسرا جو ہے وہ آپ ہمیں ہر سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ جہاں آپ نام لکھیں گے وہیں پر آپ جو ہے وہ فالو بھی کر سکتے ہیں, لائک بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.